کیا جا رہا ہے۔ اب سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں میں بات پوری کروں گا، لوگ یہ سوچتے ہیں بھئی دنیا کدھر جا رہی ہے، مول صاحب میلاد کے بارے میں بول رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، عقل کے ہوش کے ناخن لو، سمجھو ذرا، یہ دنیا، یہ دولت، یہ ثروت، یہ عزت جس کے لیے تم تڑپ رہے ہیں، وہ نبی کو چھوڑ کے تم پا نہیں سکتے۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی وہ قوم، اس کو دنیا میں کیسے عزت مل سکتی ہے؟ ہم سرکار کو چھوڑ کر نہ دنیا پا سکتے نہ آخرت پا سکتے۔ اس لیے بار بار علماء اہل سنت اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا تعلق اللہ کے نبی کی ذات سے، پیارے آقا کو یاد رکھو، حضور کی محبت دل میں بساؤ، آپ کے دین پر چلو، آپ کے طریقے پر چلو، دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عمدہ کلمات اور الفاظ اور دل کو موہ لینے والے جملوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو عدم میں رہنے والے بھی وجود میں آئے، اسی نور کے سبب آئے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ نور، اللہ کے نبی کے اس نور سے یہ سارا جہاں اکتساب کر رہا ہے، مطلب وہ نور کا فیضان لے کر سارا جہاں چمک رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ کی پیشانی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے، اس نور کا فیضان، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ جب جب آتی ہے تب تب وہ ساری برکتیں، رونقیں، رحمتیں ہر سال پلٹ کر آتی ہیں۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یعنی میلاد کا مہینہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی چاند نظر آنے کے بعد ربیع الاول کا آغاز ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے متعلق آج انشاءاللہ تعالی کچھ احادیث شریفہ اور اکابر بزرگوں کے کچھ اقوال ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12ویں تاریخ تھی۔ تو آپ کی ولادت باسعادت کسی پہلے سے جو دن افضل تھا، جیسے جمعہ کا دن افضل الایام تھا، رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ تھا، ان دنوں میں ہونے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیر کے دن ماہ ربیع الاول میں کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حاضرین، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے وجود کی فضیلت لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تو آپ کی ولادت کی وجہ سے پیر کے دن کو فضیلت ملی، اور آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تو آپ کی ولادت کی وجہ سے ربیع الاول کو فضیلت ملی۔ اگر رمضان میں یا جمعہ کے دن ولادت ہوتی تو سمجھنے والے یہ سمجھتے کہ جمعہ کا دن فضیلت والا دن پہلے سے مقرر ہے، اس لیے حضور کی ولادت باسعادت بھی جمعہ کو ہوئی۔ رمضان میں اگر ولادت ہوتی تو لوگ سمجھتے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے رمضان میں پیدا کیا، ایسا سمجھتے لوگ۔ تو یہ فکر نہ ہو جائے کہ دن سے حضور کو فضیلت ہے یا مہینے سے حضور کو فضیلت ہے، ایسی فکر نہ ہو جائے، بلکہ حضور کی ذات سے دن اور مہینے کو فضیلت ملی۔ تو یہ فضیلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ولادت کا دن پیر کا دن دوشنبے کا دن مقرر فرمایا اور ولادت کا مہینہ ربیع الاول مقرر فرمایا. یہ ایک وجہ ہے. اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حاضرین، حضرت بڑے امام گزرے ہیں مالکی ابو عبداللہ ابدری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ پیر کے دن کا انتخاب کیوں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کے لیے. تو ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ خلق الشجر یوم الاثنین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت پیر کے دن پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جو بنائی، رب نے 6 دنوں میں ساری دنیا پیدا فرمائی. ایک ایک دن چند چیزیں پیدا فرمائی. زمین آسمان ایک دن، سورج چاند ستارے روشنی کی چیزیں ایک دن، اور پھر زمین میں پیداوار جیسے درخت پودے وغیرہ پیر کے دن پیدا فرمائے. علم کو اللہ نے چہارشنبے کے دن پیدا فرمایا، اور پیر کے دن شجر درخت وغیرہ ان چیزیں پودے وغیرہ بنائے. تو دراصل یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی ساری چیزیں جیسے پودے، غلہ، اناج، پھل اور دیگر ساری چیزیں جس سے انسان کے جسمانی غذا یا پھر دوائیوں کا فائدہ ہوتا ہے. انسان کی دوا بھی زمین سے نکلتی ہے، غذا بھی زمین سے نکلتی ہے. دوا جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتی ہے کہ فلاں دوا کا علاج فلاں پتے میں ہے، فلاں جڑی بوٹی میں ہے وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں کھانے اور غذا کی ساری چیزیں زمین سے بنی اور وہ سب پیر کے دن بنائی گئی. تو دراصل پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن جسمانی غذائیں اور بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ پیر کے دن پیدا فرمایا، روحانی غذاؤں اور روحانی بیماریوں کی شفا بھی پیر کے دن بھیجی، اور وہ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. تو اس لیے پیر کے دن کا انتخاب ہوا. قدیم بزرگ ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا جیسے کہ آپ کی یہ عبارت ہے، وفی ذلک تنبیہ عظیم وہو ان خلق الاقوات والارزاق والفواکہ والخیرات التي یتغذی بها بنو آدم ویحیون ویتداوون وتنشرح صدورهم لرؤیتها وتطیب بها نفوسهم وتسکن بها خواترهم عند رؤیتها لاطمئنان نفوسهم بتحصیل ما یبقى حیاتهم على ما جرت به العادۃ. جس کا سارا مطلب وہی ہے جو ہم نے عرض کیا ہے کہ انسان کی غذائیں پیر کے دن پیدا ہوئی، دوائیں پیر کے دن پیدا ہوئی، درخت اللہ نے سارے درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا. غذا اور دوا کا تعلق درختوں سے، جڑی بوٹیوں سے، پودوں سے ہوتا ہے، اور وہ ہریالی کو دیکھنے کے بعد انسان کی آنکھیں بھی خوشنمائی کو محسوس کرتی ہیں، دل بھی خوش ہوتا ہے. تو دلوں کی راحت، آنکھوں کی راحت، جسم کی راحت، روح کی راحت، سب کچھ پیر کے دن بنایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ظاہری فوائد کے ساتھ باطینی نعمتیں بھی عطا فرمائی. یہ مقصد ہے پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا. اور ایک وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حاضرین، ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں ہوئی؟ تو آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو عبداللہ ابدری مالکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تقریباً 700 سال قدیم بزرگ ہیں، مالکی فقیہ ہیں اور بڑے صوفی بھی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لفظ ربیع میں غور کرو. ربیع را با یا عین، ربیع میں غور کرو. ربیع بہار کو کہتے ہیں. جب موسم بہار آتا ہے، ہریالی زمین پر چھانے لگتی ہے، بارش ہونے لگتی ہے، اور ندی نالے بہنے لگتے ہیں، لوگوں کے غذاؤں کا سامان ہوتا ہے. بہار کا مہینہ، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، گرمی کی وحشت نہیں رہتی، سردی کی سختی نہیں ہوتی، کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی. موسم متوسط معتدل رہتا ہے، فائدہ بخش چیزیں اس میں دی جاتی ہیں. تو موسم ربیع انسان کو، جانوروں کو، حیوانات کو، مخلوقات کو فائدہ دینے کے لیے آتا ہے.
تو اشارہ اس میں یہ دیا گیا کہ جس طرح ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ کے ذریعے ساری کائنات کے ظاہر کو بھی فائدہ ہے، باطن کو بھی فائدہ ہے۔ حضور تشریف کیا لائے، ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی۔ کس طریقے سے آئی، آپ تاریخ پڑھیے پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ، اہل مکہ دور جاہلیت میں اہل عرب عورتوں پر ظلم کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے، جنگیں کئی سالوں تک چلتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا جھگڑنا، قتل و غارت گری کرنا ان کا معمول تھا۔ ان کے پاس اخلاق نہیں تھے، کردار نہیں تھے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ عربی زبان بڑی اچھی بولتے تھے مگر زیادہ تر لوگ عربی بھی کیوں نہ بولے، تمیز نہیں تھی بات کرنے کی، رہن سہن کا سلیقہ نہیں تھا، ہزاروں قسم کے بیماریاں، برائیاں، گناہوں میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی کہ آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے، رات کے وقت میں بھی روشنی پھیلی۔ کعبۃ اللہ میں جہاں بت بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور کعبۃ اللہ حضور کی ولادت کے وقت سجدے میں آ گیا، اور بچیوں کو جو زندہ دفن کیا کرتے تھے وہ معاملہ ختم ہو گیا، عورتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی۔ یہ ساری جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کا خاتمہ ہوا اور دنیا میں بہار آ گئی۔ ربیع الاول میں حضور تشریف لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب موسم بہار آ گیا، سارے جہاں میں یہ بہار پھیلے گی۔ تو یہ مقصد تھا ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، جیسا کہ وہی بزرگ فرماتے حضرت ابو عبداللہ عبدری مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور پاک علیہ السلام کے ربیع الاول میں آنے کی بات کیا ہے، فرمایا وَذَلِكَ إِشَارَةٌ ظَاهِرَةٌ مِّنَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میلاد ربیع الاول میں حضور کی میلاد کے ذریعے اشارہ دیا جا رہا ہے إِلَى التَّنْوِيهِ بِعَظِيمِ قَدْرِ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ کہ حضور پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کی طرف اشارہ اس میں کیا جا رہا ہے کہ وَأَنَّهُ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت آئے ہیں، بن کر آئے ہیں۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ سارے مومنین کے لیے آخرت میں نعمتوں کی بشارت، جنت میں راحت کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ وَحِمَایَةٌ لَهُم مِّنَ الْمَهَالِكِ وَالْمَخَاوِفِ اور دین میں دنیا میں کسی بھی طریقے سے ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے نجات دینے کے لیے اور مومنین کی حمایت کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور مومنین کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، پھر کافروں کے لیے فرمایا وَحِمَایَةً لِلْكَافِرِينَ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا کہ دنیا میں کافروں کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کے گناہوں کے، ان کے کفر و شرک کی سزا اور اس کا عذاب ان کو آخرت میں دیا جائے گا۔ پچھلے زمانے میں جو انبیاء کا انکار کرتے تھے دنیا میں ہی ان پر عذاب آ جاتا تھا، تو کافروں کے لیے حضور رحمتیں اور حمایتیں ان کی حفاظت کا سبب ہیں، اس لیے کہ کفر کے باوجود، شرک کے باوجود ان کو دنیا میں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور مومنین کے لیے کہ دنیا میں تو ان کو عذاب نہیں آئے گا، آخرت میں بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دینے کے لیے ماہ ربیع الاول بہار کا موسم ہے، حضور بھی دو جہاں کے لیے بہار بن کر تشریف لائے، یہ بتانا مقصد ہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کے میلاد کی فضیلتیں، برکتیں کیا ہیں، یہ دو چیزیں بتائیں۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم کو یہ معلوم ہے، حضرت ابو عبداللہ عبدری مالکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان اپنے سارے لشکر کے ساتھ زمین کے اوپر سے بھاگ گیا۔ باضابطہ روایت ہے، یہ شیطان اپنے سارے لشکر کے ساتھ میں زمین کے اوپر سے بھاگ گیا، دوسری یا تیسری زمین میں نہیں بلکہ 7 زمینوں کے اندر جا کے چھپ گیا۔ سرکار کا جب میلاد ہوا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12ویں تاریخ آئی، پیر کا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی
رحمتوں سے نعوذ باللہ بچنے کے لیے شیطان اتنا دور بھاگ گیا کہ زمین کی سطح سے نکل کر 7ویں زمین کے اندر سارے لشکر کے ساتھ جا کر چھپ گیا۔ تو یہ فضیلت، اب دیکھیے آپ، ماہ رمضان آتا ہے تو ہر سال واقعتاً یہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو یہ رحمت عطا کی جاتی ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ مطلب رمضان آیا تو شیطان قید میں ہے، زمین کے اوپر ہی ہے۔ حضور تشریف لائے تو شیطان زمین کے اندر 7ویں آسمان کے زمین کے اندر چلا گیا، اکیلا نہیں، سارے لشکر کو لے کر۔ یہ رحمت ایمان والوں کو نبی کی ولادت کی وجہ سے ملی۔ حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ جب جب آتی ہے تب تب وہ ساری برکتیں، رونقیں، رحمتیں ہر سال پلٹ کر آتی ہیں۔ مطلب ہر ربیع الاول میں اور ہر 12 تاریخ کو اور ہر پیر کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ساری برکتیں لوٹ کر آتی ہیں۔ تو پتہ چلا ربیع الاول آتا ہے تو شیاطین زمین کے 7ویں حصے میں، 7ویں زمین کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو زمین کے اوپر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ قید رمضان میں بھی شیطان ہو جاتے ہیں اور شیطان ربیع الاول میں بھی قید ہوتے ہیں نبی کی ولادت کے وقت میں، لیکن 7ویں زمین کے نیچے۔ یہ بھی ایک فضیلت آپ نے یہ بیان فرمائی۔ حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی ایک اور فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فضیلت ہے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت ابو عبداللہ عبدری مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے تفصیلات آپ کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 240 میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے دن، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، یہ بات حدیث پاک میں بڑی مشہور ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اور وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے اس کے مختلف اوقات بتائے ہیں، ان میں سے ایک وقت 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، مشہور ہے بات، لیکن 2 خطبوں کے درمیان زبان سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، دل میں چاہیں تو کر سکتے۔ لیکن سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ آپ نماز عصر جمعہ کے دن جب پڑھتی تو قبلے کی طرف رخ کرتی۔ وکانت فاطمۃ رضی اللہ عنہا اذا صلت العصر من یوم الجمعۃ تستقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتی اور وتقبل علی الذکر والدعاء، ذکر اور دعا میں مصروف ہو جاتی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ یعنی عصر سے مغرب کے درمیان حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دعا اور ذکر میں مصروف رہتی، اور کیا کہتی اس وقت؟ یہ بھی کہتی، دعا کرتی اور یہ کہتی کیا؟ ان الساعۃ المذکورۃ ہی فی ذلک الوقت، کہ اور یہ روایت آپ اپنے والد گرامی سیدنا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حدیث میں جس وقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اے لوگو سن لو، وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اس لیے نماز عصر کے بعد بیٹھ کر دعائیں کرتی۔ یہ روایت نقل کر کے حاضرین حضرت ابو عبداللہ عبدری مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے، جمعہ کے دن کو فضیلت کیوں ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن دنیا میں تشریف لائے، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، تو جمعہ کے دن کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو حضرت ابو عبداللہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس دن کو حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت ہے اس دن کسی مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو جس دن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نسبت ہے اس دن میں دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ جمعہ کا دن، پیر کا دن، جمعہ کا دن سید الایام اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت ہے، اور پیر کا دن افضل الایام، تمام دنوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت والا دن پیر کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ جس طرح جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح پیر کے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کی فضیلت، میلاد کے دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جو پیر کے دن حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنت ہے پیر کے دن روزہ رکھنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، میرے میلاد کا دن ہے، اور فرمایا کہ اسی دن قرآن مجید نازل ہوا، وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو پیر کے دن کی فضیلت روزہ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، تو دعا کریں گے تو دعائیں بھی یقیناً مقبول ہوتی ہیں۔ حاضرین کرام، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میلاد کے دن کی فضیلت کیسی ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عمدہ کلمات اور الفاظ اور دل کو موہ لینے والے جملوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن کی فضیلت بیان فرمائی۔ خلاصہ کیا ہے پہلے میں عرض کروں گا، پھر عبارت آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، لمبی عبارت ہے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابر بزرگوں نے کس کس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بتایا ہے۔ تو حاضرین، حضرت نے فرمایا، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے، خلاصہ 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں، میں پھر پڑھ کے بتاؤں گا، کہ جب بھی اندھیرا چھٹتا ہے، دن آنے لگتا ہے، آسمان میں روشنی پھیل جاتی ہے اور دن روشن ہونے لگتا ہے، سورج جیسے نکلتا ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، اڑنے پھرنے لگتے ہیں، انسان بھی باہر نکل آتا ہے، پرندے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں، جیسے جیسے روشنی پھیلتی ہے دنیا میں پھر چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور دل کو راحت ملتی ہے، کھیتیوں کو گرمی ملتی ہے، جس کی وجہ سے فصلیں اگا جاتی ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں سورج نکلتا ہے، ظاہری دنیا میں بہار آ جاتی ہے، اور وہ آفتاب، وہ سورج جو اللہ کے نور سے چمکتا ہے، جب وہ سورج یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور کی شعاعوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، تو پھر عالم کا ظاہر ہی نہیں، اس کا باطن، انسان کا جسم ہی نہیں، اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ تو یہ حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ ہے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں، آپ وہ پڑھ کر سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں مقاصد الاسلام حصہ اول میں اپنے میلاد کی فضیلت اور میلاد منانے کی اہمیت پر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے، کتاب کا نام ہے بشر الکرام فی عمل المولد والقیام، یعنی سرکار کے میلاد منانے اور حضور کے میلاد پر قیام کر کے سلام پڑھنے میں بڑے شریف لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے، عزت دار شریف لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، دوسروں کو نہیں ہوتی خوشخبری۔ تو جو عزت دار ہے وہ حضور کی میلاد سے خوش ہوتا ہے۔ تو بشر الکرام فی عمل المولد والقیام میں فرماتے ہیں، حضرت کے کلمات ہے، اردو زبان ہے، 150 سال پرانی اردو ہے۔ کس انداز میں حضرت نے لکھا ہے غور کیجئے۔ اولی الابصار، وہ اہل بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہاں تاب عالم کو اپنے نور سے معمور کرنا چاہتا ہے تو قبل طلوع ترب و سرور کا ایک بیش بہا سامان مہیا ہو جاتا ہے، خوشیوں کا سامان، جدھر دیکھیے دل ربایانہ انداز ہے، اور فرحت و سرور دمساز صحرا کا خوشنما منظر دل کو وسعت آباد بنا دیتا ہے، وحشت خیز پہاڑوں کا سما بھی دلوں کو لبھانے لگتا ہے، اور نسیم کی مستانہ خیز رفتار ہر شاخ و برگ کو وجد میں لاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دم بدم قالب میں جان تازہ پھونکتی جاتی رہے گی،
تاریکی یہ شب نے حواس کو جو تیرا وہ تار بنا دیا تھا، نورانیت فضا ان کو پھر نورانی بناتی ہے۔ طیور کے نغمات افسردہ دلوں کو غنچے کی طرح کھلاتے ہیں، وحوش کی گرم جولانیاں دیکھ کر غصہ و فکر دور ہو جاتے ہیں۔ غم ظلمت شب کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب فیضان اس نور کا ہے جو آفتاب عالم تاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب اجسام کے روشن کرنے والے آفتاب سے اس قدر فرحت و مسرت ہر طرف جوش زن ہو، تو آفتاب روحانی کے قدوم میمنت لزوم سے کس قدر فرحت و سرور کا جوش ہونا چاہیے۔ سورج نکلتا ہے تو سارے جہاں میں لوگ خوشیوں سے اٹھ جاتے ہیں، دنیا بنانے، کاروبار کرنے، نمازیں پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب یہ دنیا کا سورج نکلا تو دنیا میں اتنی خوشی، پھر اللہ کا نور دنیا میں تشریف لایا تو غم کس بات کا؟ یہاں کیوں خوشیاں نہیں منائی جاتی؟ حضرت یہ فرما رہا ہے، حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے مبدأ کائنات یعنی ساری کائنات کی ابتدا حضور سے ہوئی، کیونکہ اللہ کے نور سے حضور کا نور بنا، حضور کے نور سے سارا جہاں بنا۔ تو فرماتے ہیں یہ سب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اب سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں، میں بات پوری کروں گا، لوگ یہ سوچتے ہیں بھئی دنیا کدھر جا رہی ہے، مول صاحب میلاد کے بارے میں بول رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، عقل کے ہوش کے ناخن لو، سمجھو ذرا، یہ دنیا، یہ دولت، یہ ثروت، یہ عزت جس کے لیے تم تڑپ رہے ہیں، وہ نبی کو چھوڑ کے تم پا نہیں سکتے۔ آج یہ امت مسلمہ اپنے آقا کو بھول گئی، اس لیے ان کو دنیا بھی نہیں مل رہی۔ جہاں دیکھو ذلت، رسوائی۔ وجہ کیا ہے؟ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی وہ قوم، اس کو دنیا میں کیسے عزت مل سکتی ہے؟ اس لیے بار بار علماء اہل سنت اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ سے، پیارے آقا کو یاد رکھو، حضور کی محبت دل میں بساؤ، آپ کے دین پر چلو، آپ کے طریقے پر چلو، دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی۔ ہم سرکار کو چھوڑ کر نہ دنیا پا سکتے نہ آخرت پا سکتے۔ تو خیر میلاد کا مہینہ، اس لیے ہم یہ بات بھی عرض کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے مبدأ کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، یعنی میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی۔ وہی نور ہے جس کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ ہو رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، اللہ کے نور کی مثال یعنی حضور کی مثال۔ اللہ کا نور کون ہے؟ نبی ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کمشکات فیہا مصباح، ایک تاقچہ کی طرح ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ پچھلے زمانے میں جو بڑے مکان، گھر وغیرہ بنائے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے تاقچے بنائے جاتے تھے، اس میں چراغ لگتے تھے تاکہ روشنی آئے۔ تو وہ تاقچہ سے مثال دی جا رہی ہے کہ حضور کا نور، حضور کی ذات اللہ کے نور کے تاقچہ کی طرح ہے، اس میں نور خداوندی چمک رہا ہے۔ تو مطلب یہ سارا جہاں جس میں روشنی ہے وہ نور رب کا ہے، مگر ہے حضور کے ذریعے چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے۔ تو حضرت شیخ الاسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو ان کو مسجود ملائک بنا دیا، فرشتے سجدہ کرنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر ساکنان ظلمت قدع عدم، یعنی عدم میں رہنے والے لوگ، ظلمت قدع اندھیرا مقام، عدم یعنی کچھ نہیں تھا، جیسے آج ہم ہیں تو یہ عالم امر ہے، عالم وجود ہے۔ یہاں ہمارے آنے سے پہلے ہم جس جگہ تھے وہ عدم تھا، کچھ نہیں تھا، تو عدم میں رہنے والے بھی وجود میں آئے، اسی نور کے سبب آئے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ نور، اللہ کے نبی کے اس نور سے یہ سارا جہاں اکتساب کر رہا ہے، مطلب وہ نور کا فیضان لے کر سارا جہاں چمک رہا ہے۔ حضرت بانی جامع شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حاضرین کرام، اور علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، دراصل واقعے کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا پروردگار یہ فرشتے میرے پیچھے تیری تسبیح بیان کرتے ہوئے کیوں چلتے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ کی پیشانی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے، اس نور کا فیضان، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار وہ نور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ اس نور کو دیکھنا چاہتے ہو، بعض روایت میں آیا انگوٹھے کے ناخنوں میں، بعض جگہ آیا شہادت کی انگلیوں میں، تو شہادت کی انگلی کے پوروں میں اس طرح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو سرکار کا نور نظر آیا، اس لیے آپ انگوٹھوں کو چوم لیے، بعض جگہ آیا انگلیوں کو چومے، دونوں روایت ہے۔ مشہور جو روایت ہے وہ انگوٹھے چومنے کی۔ خیر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں میں دیکھا اور چوم لیا۔ اس کے بعد عرض کیا پروردگار میں نے جو دیدار کیا نور کا، وہ سارا کا سارا حضور کا نور ہے نہیں اور بھی کچھ ہے؟ پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں حضرت ابو عبداللہ مالکی عبدری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے۔ تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رب حل بقی من ھذا النور شیء فی ظہری، کہ میری پشت میں یا میری پیشانی میں یہ نور باقی ہے؟ فقال نعم بقی نور اصحابہ، کہ آدم میرے نبی کے صحابہ کا نور ابھی باقی ہے جن کو آپ نے نہیں دیکھا، اب تک جو دیکھا ہے وہ پیارے نبی کا نور ہے، اور اب جو آپ پوچھ رہے ہیں نور اور باقی ہے، تو ہاں باقی ہے، نبی کے صحابہ کا نور باقی ہے۔ رب نے فرمایا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں فقال ای ربی اجعلہ فی بقیت اصابعی، کہ پروردگار میری باقی انگلیوں میں بھی وہ نور دکھا دے، نبی کے صحابہ کا نور، خلفائے راشدین کا نور۔ تو حاضرین روایت میں آتا ہے فجعل نورا نور ابی بکر فی الوسطی، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نور درمیانی انگلی میں ظاہر ہوا، ونور عمر فی البنصر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اس انگلی میں ظاہر ہوا جس کو بنصر کہتے ہیں۔ پھر ونور عثمان فی الخنصر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور یہ چھوٹی انگلی میں ظاہر ہوا، ونور علی فی الابہام، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور انگوٹھے میں ظاہر ہوا۔ تو اس طرح اس روایت کے مطابق یہ چار انگلیوں میں چار خلفاء کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہر ہوا، تو آپ نے ان نوروں کا بھی مشاہدہ فرمایا، گویا کہ خلفائے راشدین کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا فیضان نبوت عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، نعوذ باللہ انبیاء کرام کا مقام چھوٹا نہیں ہوتا، خلفائے راشدین اور تمام دنیا کے انسانیت سے فرشتوں سے بھی افضل انبیاء کی ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ نور دیکھے خلفائے راشدین کا، تو کیا اس سے خلفائے راشدین کے نور کو فضیلت ملی یا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت نہیں ملی، خلفائے راشدین کے نور کو فضیلت ملی کہ آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھنے کی خواہش کی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جب بیٹا صاحب لیاقت بن جاتا ہے، صاحب کمال ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس علم، جوہر، عقل وغیرہ آ جاتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو دیکھوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ فضیلتیں ان کی نبی سے نہیں بڑھ جاتی معاذ اللہ، یہ ایسا سوچنا اور اس انداز سے بیان کرنا بھی غلط ہے۔ اس لیے حاضرین میں اکثر عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دین کی بات سننا، سیکھنا، سمجھنا چاہتے ہیں، علماء سے سیکھیے، علماء سے سیکھیے۔ ارے غیر جاہلوں سے آپ اگر تقریریں سنیں گے، جو ایمان ماں باپ نے رکھا ہے نا دل میں، یہ گمراہ لوگوں سے سنیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آج کل لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، بتانے کی بات نہیں آتی، کیا بولنا، کس انداز سے بولنا۔
نہ صحبتیں ملی، نہ علم ملا، نہ ہی وہ ادب ہے جو بزرگوں کے پاس تھا، لوگوں کے سینوں میں منتقل ہوا، اس لیے من گھڑت جو چاہے بول دیتے۔ اب جیسے حاضرین میلاد کا مہینہ آئے گا، اب میلاد کے مہینے میں لوگ تقریریں بھی رکھتے ہیں، جلسے بھی رکھتے ہیں، لوگوں کو سننا چاہتے ہیں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، حضور کی محبت بڑھے۔ تو آپ اگر واقعی کوئی خطاب کسی کا سننا چاہتے ہیں تو پہلے انتخاب کریے کہ میں عالم دین، اہل سنت کے عالم دین کا خطاب سنوں گا، اور عالم ہونا ضروری ہے۔ ویسے دیکھیے سرٹیفکیٹ رکھنے والے بہت مل جاتے آپ کو، سند رکھنے والے بہت مل جاتے، لیکن عالم کم ملتے، جاننے والے کم ملتے، جن کو بڑوں کی صحبت ملی ہو۔ صحبت علم کے ساتھ صحبت ضروری ہے، اور صحبت کے ساتھ علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے صحبت فائدہ بخش نہیں ہے، اور بغیر صحبت کے علم بھی فائدہ بخش نہیں ہے، دونوں ضروری ہے۔ تو انتخاب صحیح لوگوں کا کریے، بولنے بتانے میں انداز بدل جائے گا، بات غلط دل میں بیٹھ جائے گی، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی۔ بہرحال حاضرین کرام، خلفائے راشدین کے نور کا بھی حضرت آدم علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مشاہدہ کیا۔ حاضرین، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں میلاد کے بارے میں؟ خلاصہ پہلے میں عرض کروں گا، پھر آپ کا قول کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے، وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے، بعض محدثین نے احادیث کی روشنی میں یہ طے کیا ہے کہ مہینے میں کچھ دن منحوس ہوتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے عقیدت کے اعتبار سے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، تو سرکار کے میلاد کے ساتھ دنیا دو جہاں میں جہاں نحوست تھی سب ختم ہو گئی، سب مٹ گئی۔ حضور کے میلاد کے بعد اب کہیں نحوست نہیں۔ آپ غور کیجئے، آج ہم لوگ ماہ سفر میں ابھی بھی ہیں، آخری دن ہے اگرچہ کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی دن منحوس نہیں ہے، حضور تشریف لا لیے، نحوست ختم ہو گئی۔ ہاں، ہو سکتا ہے انسان کی بدعملی کی وجہ سے نحوست آئے، گناہوں کی وجہ سے نحوست آئے، کسی عمل کی وجہ سے آ سکتی ہے، فی نفسی ہی نحوست نہیں تھی، مگر حضور تشریف لائے تو ختم ہو گئی دنیا سے۔ یہ عقیدہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یہ سمجھنے کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا حاضرین، سفر کا مہینہ جیسے آتا ہے شادی خانے خالی، آپ دیکھیے جہاں دیکھو شادی خانے خالی ہے، ربیع الاول شروع ہوتی ہے، پھر شروع ماشاءاللہ، اچھی بات ہے ربیع الاول میں شادیاں کرنا، لیکن سفر میں نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی سمجھتے ہیں نحوست ہے۔ اور بعض لوگ جب شادی طے کرتے ہیں دیکھتے ہیں قمر در اقرب کا ہے، کیلنڈر نکال کے دیکھتے ہیں قمر در اقرب، یا پھر اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب نجومیوں کی نحوست کی باتیں تھی۔ اولیاء اللہ کے ماننے والے بھی قمر در اقرب کو مانتے، تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ ادھر ولیوں سے نسبت کا دعویٰ ہے اور ادھر نجومیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا ایمان نجومیوں پر ہے یا پھر اللہ رسول پہ، قرآن و حدیث پہ؟ تو قمر در اقرب آ گیا تو شادی نہیں کرنا، کوئی نیک عمل نہیں کرنا، نئے گھر میں نہیں جانا، عقیقہ نہیں کرنا، طرح طرح کے خیالات۔ تو ان خیالات میں ہماری قوم ڈوب چکی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ماہ میلاد آنے والا ہے، حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکتیں حاصل بھی کیجئے۔ ہم مانتے ہیں اور بات ہے، حاصل بھی تو کرنا چاہیے۔ تو میلاد کی برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوشش یہ کرے کم از کم 12 دن کیوں نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک خود پڑھیے، طے کریے آج کہ میں 12 دن تک حضور کی سیرت پڑھوں گا، طے کریے آج کہ کم از کم حضور کی سیرت کسی عالم دین سے سنوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، پہلے ہوتا تھا مسجدوں میں لوگ 12 دن تک جلسوں کا اہتمام کرتے تھے،
اب بند ہو گیا، تقریباً مسجدوں میں نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ نہیں سنتے، لوگ نہیں آ رہے، نہیں سننا چاہ رہے ہیں۔ ہماری قوم کو ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو کیا چاہیے بھائی؟ پیسہ چاہیے، نوکری چاہیے، کھانا چاہیے، دعوت چاہیے، یہ چاہیے ہم کو۔ حضور کا ذکر کیا کرتے ہوئے، اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ نبی کی محبت وہ آخرت میں دیکھ لیں گے، ہے دل میں، ہے دل میں، بڑھانا نہیں چاہتے۔ 30,000 تنخواہ ہے تو 50,000 کرنا چاہیں گے، مگر جتنی محبت ماں باپ سے پیدا ہونے کے بعد ملی تھی اتنی ہی ہے، اس کو بڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ نبی کی محبت جتنی ہے اتنی کافی ہے، دنیا کی دولت جتنی ملے کم ہے۔ تو دینی محفلوں کا انعقاد کیجئے، پیارے نبی کا ذکر سنیے، عظمتیں جانیے، حضور کے معجزات کو سنیے، سیرت طیبہ خود پڑھیے، پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ایک آسان چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کوشش کریے صرف 500 یا 300 روپے خرچ کریے، جائیے دکانوں پر، کتابوں کی دکانوں پر، حضرت سیدی محدث ارکان عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میلاد نامہ خرید کر لائیے۔ آپ ایک مہینے میں تقسیم کر لیجئے، کتنے ہوں گے؟ روزانہ 10 صفحے یا 12 دن میں تقسیم کریے، کم از کم روزانہ ایک 40-50 صفحے پڑھیے۔ بیٹھیے گھر میں، روزانہ 1 گھنٹہ نکالیے، بال بچوں کو، بھائی بہنوں کو جمع کریے۔ بھائی 1 گھنٹہ ہم ٹی وی دیکھتے، 1 گھنٹہ ہم فون دیکھتے، 1 گھنٹہ دوسری چیزوں میں منہمک رہتے۔ میلاد کے 12 دنوں میں کم از کم 1 گھنٹہ اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجانا چاہیے۔ بولنا نہیں آتا، اردو پڑھنا تو آتا ہے، تو گھر میں محفل سجائیے، سارے لوگ بیٹھیے، 1-2 گھنٹے بیٹھ کر میلاد نامہ پڑھیے، پھر دیکھیے ایمان کتنا تازہ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، میلاد نامہ کہ سب سے بہترین کتاب، سب سے آسان کتاب، سرکار کی عظمتوں کو اور میلاد کے حالات کو جاننا چاہتے ہیں آپ، انتہائی آسان اور سب سے بہتر، اور ایک لفظ بھی اس میں کوئی خلاف دین، خلاف شریعت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والے اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم دین اور ایسے بڑے صوفی ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ اہتمام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم سمجھ لیں گے ماشاءاللہ ہمارا میلاد اچھا گزرا۔ اب اس کے برخلاف ڈھول، تاشے، ناچ، گانے، اب میلاد کا جلوس نکلتا، دیکھو کیا کیا تماشے کرتے لوگ، وہ بیچارے کہاں سے آتے نہیں معلوم، وہ مسجدوں میں نہیں دکھتے لوگ۔ میلاد جلوس میں جو لوگ تماشے کر رہے ہیں وہ مسجدوں میں آپ کو نہیں دکھیں گے، مدرسے میں آپ کو نہیں دیکھیں گے، جمعہ کی نماز میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، نہ ان کی صورت میلاد منانے والوں کی جیسی ہے، نہ ان کے بال میلاد منانے والوں کے جیسے ہیں، نہ ان کی چال میلاد منانے والوں کی جیسی۔ نئے نئے کرتب دکھانے رکھتے ہیں، ہر سال اہل سنت کو بدنام کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی دشمن گھس جا رہے ہیں، اہل سنت کے دشمن یہ ان چیزوں میں گھس جا رہے ہیں، اور اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ایک بڑی سازش رچائی جا رہی ہے۔ ہر ایک مسلمان کا کام ہے ایسے لوگوں کو روکے، جہاں تماشا دیکھے روکے، ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ میلاد مسجد میں منایا جاتا ہے، میلاد گھر میں منایا جاتا ہے، میلاد مدرسوں میں منایا جاتا ہے، میلاد سڑکوں پہ ناچنے گانے کا نام نہیں ہے معاذ اللہ، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، کام ایسے کریے جس سے اللہ رسول راضی ہے، شیطان کو راضی کرنے کے کام مت کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی میلاد کی خوب برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔